پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ سنائیں گے۔ ایک اللہ والی ماں اور اس کے بیٹے کی شادی ایک بندریا سے ہو گئی۔ واقعہ بہت ہی سبق آموز ہے، اس واقعہ کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ کسی گاؤں میں ایک بوڑھیا عورت اپنے بیٹوں کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ بوڑھیا اللہ کی بہت عبادت کرنے والی تھی۔ وہ اپنے تینوں بیٹوں کو بھی عبادت کی تلقین کیا کرتی تھی۔ بوڑھیا کے دو بیٹے تو بوڑھیا کے کہنے پر ہی نماز ادا کرتے، لیکن اس کا چھوٹا بیٹا بہت ہی نیک تھا۔ یہ فضول باتوں میں دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد وہ بوڑھیا عورت ہی اپنے بچوں کا سہارا تھی۔ اس کے بچے ابھی اتنے جوان نہیں تھے کہ محنت مزدوری کر سکیں۔ وہ نیک بوڑھیا سارا دن لوگوں کے گھروں میں محنت مزدوری کرتی اور شام کو اپنے بچوں کے لیے کھانا بھی بناتی۔ اسی طرح ان کی زندگی بسر ہوتی رہی اور آہستہ آہستہ بوڑھیا کے بیٹے جوان ہو گئے۔ اب وہ اپنی بوڑھی ماں کا سہارا بننے ہی والے تھے۔ وہ تینوں صبح فجر کی نماز ادا کر کے جنگل میں لکڑیاں کاٹنے چلے جاتے۔ انہیں جو بھی محنت ملتی وہ کر لیا کرتے تھے۔ ان کی ماں 5 وقت کی نمازی اور تہجد گزار تھی۔ بوڑھیا کے 2 بیٹے کام پر چلے جاتے، لیکن اس کا چھوٹا بیٹا اپنی ماں کے پاس ہی رہتا تھا، کیونکہ ان کی ماں اب کافی بوڑھی ہو چکی تھی اور دن رات اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ سارے بستی والے بوڑھیا کو اللہ کی بزرگ بندی مانتے تھے۔ ناصر بہت ہی سمجھدار بیٹا تھا۔ اس کے بڑے بھائیوں نے اسے کہا تھا کہ تم ماں کا خیال رکھو، ہم تمہارا خرچ اٹھا لیں گے۔ اللہ والی بوڑھیا کے تینوں بیٹے ہی بڑے نیک تھے۔ اب وہ نیک بوڑھیا اپنے دنیا سے جانے سے پہلے اپنے بیٹوں کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن وہ اللہ والی بوڑھیا جائے نماز پر بیٹھی سوچ رہی تھی کہ مجھے اپنے بیٹوں سے ان کی شادی کے متعلق بات کرنی چاہیے۔ اس لیے اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی، دیکھو بیٹا، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں تم تینوں اب شادی کر لو، اور میں تو اتنی بوڑھی ہو چکی ہوں کہ تم لوگوں کے لیے لڑکیاں تلاش نہیں کر سکوں گی، اس لیے تم تینوں کو ہی اپنے لیے دلہن خود تلاش کرنا ہوگی۔ وہ تینوں بھائی حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے اور اپنی ماں سے کہنے لگے، امی جان، ہم اپنے لیے دلہن کیسے تلاش کریں گے؟ چھوٹا بیٹا ناصر کہنے لگا، امی جان، اگر آپ خود ہی ہمارے لیے دلہن تلاش کریں تو وہ ہمارے لیے بہتر ہوگی۔ ناصر کے دونوں بھائی بھی یہی کہنے لگے کہ ہمارا بھائی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اللہ والی بوڑھیا اپنے تینوں بیٹوں کی بات سن کر کہنے لگی، بیٹا، میں اتنی بوڑھی ہو چکی ہوں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا میرے لیے مشکل ہے، بیٹھ جاؤں تو اٹھا نہیں جاتا۔ اگر تم لوگوں نے شادی نہ کی تو پھر میں تو ایسے ہی مر جاؤں گی اور تم لوگوں کی خوشیاں نہیں دیکھ پاؤں گی اور اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ بیٹوں نے کہا، ماں جی، ہم اپنے لیے دلہن کیسے تلاش کریں گے؟ تو ان کی بوڑھیا ماں بولی، سب سے پہلے تو تم اپنی اپنی کلہاڑی اٹھاؤ اور جو ہمارے گھر کے باہر درخت لگا ہے اس کے نیچے آ جاؤ اور ٹہنیوں کو کاٹو۔ جس کی ٹہنی جس سائیڈ پر گرے گی وہ اپنی دلہن اسی سائیڈ پر تلاش کرے گا۔ بیٹے اپنی ماں کے بڑے وفادار تھے۔ وہ بولے، ماں جی، تم جیسا کہو گی ہم ویسا کریں گے۔ اللہ والی بوڑھیا نے سب سے بڑے بیٹے سے کہا، پہلے تم ٹہنی کاٹو۔ بڑے بیٹے نے جلدی سے کلہاڑی اٹھائی اور زور زور سے درخت کی ٹہنی پر وار کرنے لگا۔ باقی دونوں بھائی خاموشی سے کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ کافی دیر تک کلہاڑی مارتے مارتے پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ آخر کار وہ ٹہنی کاٹنے میں کامیاب ہو گیا اور گرنے والی ٹہنی کا رخ ایک گاؤں کی طرف تھا اور فوراً کلہاڑی رکھ کر بولا، امی جان، ٹہنی اس طرف گری ہے اور میں بہت جلد اپنے لیے اس گاؤں سے دلہن تلاش کر کے لے آؤں گا۔ اس کے بعد اللہ والی بوڑھیا نے اپنے دوسرے بیٹے کو کلہاڑی دے کر بولا، اب تمہاری باری ہے۔ دوسرے بیٹے نے بھی بڑی محنت کے بعد ٹہنی کو کاٹ کر گرا دیا۔ اس کی ٹہنی اپنی ہی بستی میں گر پڑی اور وہ لڑکا حیران ہو گیا، اس ٹہنی کو کیسے پتا کہ اس بستی میں ایک لڑکی رہتی ہے جسے میں چاہتا ہوں؟ اب تو میں اس لڑکی کو بیاہ کر جلد گھر لے آؤں گا۔ اب ٹہنی کاٹنے کی باری سب سے چھوٹے بیٹے ناصر کی تھی۔ جو ٹہنی ناصر کاٹنے لگا وہ زیادہ مضبوط نہیں تھی، وہ جلدی ہی زمین پر آ گری۔ یہ دیکھ کر ناصر کے 2 بھائی ہنسنے لگے اور کہنے لگے، کیا تم اسی جنگل میں بیٹھ کر اپنے لیے دلہن تلاش کرو گے؟ کیونکہ تمہاری ٹہنی اسی جنگل میں گر گئی
اب جاؤ اور اپنے لیے کوئی بکری یا کوئی شیرنی نہیں تو کوئی اونٹنی تلاش کرو اور اس سے ہی رشتہ داری بنا لو۔ اتنا بول کر دونوں بھائی ہنسنے لگے، مگر ناصر بہت اداس تھا۔ اللہ والی بڑھیا نے اپنے دونوں بیٹوں کو چپ کروایا اور پھر ناصر سے بولی، بیٹا اب تم کیا کہتے ہو؟ ناصر بولا، اب امی جان میں نے کیا کہنا ہے، میرے لیے اسی کام میں بہتری ہوگی۔ اللہ والی بڑھیا اپنے تینوں بیٹوں سے کہنے لگی، میری دعا ہر پل تمہارے ساتھ ہے کہ تم تینوں ہی کامیاب ہو جاؤ۔ وہ تینوں بیٹے اپنی بڑھیا ماں کے گلے لگ گئے۔ بڑھیا بولی، بیٹا جاؤ اپنی منزل کی طرف اور میں گھر پر ہی رہ کر تم لوگوں کا انتظار کروں گی۔ تینوں بیٹے اپنی ماں کی دعا لے کر گھر سے نکل گئے۔ کچھ دیر وہ اللہ والی بڑھیا اپنے بیٹوں کو جاتا دیکھتی رہی، پھر گھر آ کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئی۔ اب سب سے چھوٹا بیٹا ناصر جنگل کی طرف چل پڑا۔ جنگل میں پہنچ کر وہ کافی دیر ادھر ادھر گھومتا رہا۔ جنگل میں اسے کوئی بھی انسان نظر نہ آیا۔ اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ جنگل میں چلتے چلتے وہ تھک چکا تھا۔ اب اسے زوروں کی بھوک بھی لگی ہوئی تھی۔ جنگل میں کافی آگے جانے کے بعد ناصر کو ایک جھونپڑی دکھائی دی۔ جھونپڑی کو دیکھ کر ناصر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ جھونپڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ جلدی سے جھونپڑی کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ اس نے کیا دیکھا، جھونپڑی اندر سے سادہ، خوبصورت اور صاف ستھری تھی۔ اچانک اس کی نگاہ ایک طرف گئی۔ وہاں پر ایک بندریا بیٹھی ہوئی تھی۔ ناصر کو بندریا کے علاوہ جھونپڑی میں کوئی انسان نظر نہ آیا۔ ناصر خود سے ہی کہنے لگا، یہاں تو کوئی انسان ہے ہی نہیں۔ یہ سن کر وہ بندریا اچھل کر ناصر کے قریب آ گئی اور ناصر سے کہنے لگی، تم نے سوچ بھی کیسے لیا یہاں کوئی نہیں ہے جبکہ میں یہاں پر موجود ہوں؟ ناصر نے جب بندریا کو بولتے دیکھا تو وہ حیران ہو گیا۔ وہ بندریا بھی بڑے غور سے ناصر کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ ناصر نے بندریا سے کہا، تم انسان بھی نہیں ہو پھر بھی ہماری طرح باتیں کر رہی ہو؟ بندریا نے ناصر سے کہا کہ تم کون ہو اور اتنی رات کو جنگل میں کیا کر رہے تھے، وہ بھی اکیلے؟ ناصر نے بندریا کو سارا واقعہ سنایا کہ میں تو جنگل میں اپنی دلہن تلاش کرنے آیا تھا۔ بندریا نے کہا، کیا تمہیں یقین ہے تمہیں اس گھنے جنگل میں اپنے لیے دلہن مل جائے گی؟ ناصر کہنے لگا، مجھے تو اپنے رب پر پورا یقین ہے، مجھے اسی جنگل سے اپنے لیے دلہن ضرور ملے گی، مگر اب تک مجھے جنگل میں کوئی انسان دکھائی نہیں دیا۔ تبھی اس بندریا نے فوراً جواب دیا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہاری دلہن بن سکتی ہوں۔ ناصر بندریا کی یہ بات سن کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، جانے دو بی بی، تم کون سی انسان ہو، تم تو ایک بندریا ہو۔ یہ سن کر وہ بندریا بولی، تم ایک بندریا کا کمال دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو۔ پھر اس بندریا نے ناصر کو اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کر پلائی اور وہ بندریا اپنی زبان سے سورہ رحمان کی تلاوت کرنے لگی اور نصیحت آموز باتیں کرنے لگی۔ ناصر تو بندریا کو انسانوں کی طرح بولتا دیکھ کر حیران تھا، مگر اب بندریا تو تلاوت بھی کر رہی تھی۔ ناصر کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ انسانوں کی طرح گھر کا سارا کام بھی کرتی ہے اور تلاوت بھی کرتی ہے۔ پھر وہ بندریا سے پوچھنے لگا، تم ہو کون اور ہم انسانوں کی طرح باتیں کیسے کر لیتی ہو؟ ناصر کی یہ بات سن کر وہ بندریا زور زور سے رونے لگی۔ ناصر بندریا سے کہنے لگا، تم رو مت، بس بتاؤ کہ بات کیا ہے۔ تبھی فوراً وہ بندریا بولی، تم مجھ سے میرا راز مت پوچھو، صحیح وقت آنے پر میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی۔ ناصر بندریا سے بولا، کوئی بات نہیں، جب تمہارا خود کا دل چاہے تو تم بتا دینا۔ پھر ناصر نے بندریا سے کہا، میں تمہیں اپنی دلہن بنانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر وہ بندریا بہت خوش ہوئی۔ صبح ہونے پر ناصر اپنے گھر واپس آ گیا۔ ناصر کے دوسرے بھائی بھی اب واپس آ چکے تھے۔ ان دونوں کو بھی اپنے لیے لڑکیاں مل چکی تھی۔ اللہ والی بڑھیا اپنے تینوں بیٹوں سے کہنے لگی، کیا تم لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے؟ تو بڑھیا کے دونوں بیٹوں نے اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا، لیکن بڑھیا کا بیٹا ناصر خاموش رہا۔ ناصر کو ایسا خاموش دیکھ کر اس کے بڑے بھائی اس کا مذاق اڑانے لگے کہ ہمارے چھوٹے بھائی کی دلہن لمبے لمبے کانوں والی اور لمبے لمبے دانتوں والی ہے، تبھی تو اسے بتانے میں شرم آ رہی ہے۔ اتنے میں ناصر بولا، میری دلہن بڑی خوبصورت ہے، سب سے بڑی بات یہ وہ حافظ قرآن ہے
اس کے بھائی حیران ہو کر بولے کیا وہ کہیں کی راجکماری تو نہیں؟ ناصر بولا کہ بھائی ایسا ہی سمجھ لو، جب وہ سورہ رحمان کی تلاوت کرتی ہے تو مجھے بہت زیادہ سکون ملتا ہے۔ ناصر کی یہ باتیں سن کر دونوں بھائی خاموش ہو گئے، کیونکہ ان دونوں کی دلہنیں غریب گھروں سے تعلق رکھتی تھی۔ پھر کچھ دن اور گزر گئے۔ بڑھیا نے اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی میرے پیارے بیٹو، میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں تم تینوں کی دلہنیں کتنی سمجھدار اور گھر سنبھالنے والی ہیں، اس لیے تم تینوں اپنی اپنی دلہن کے پاس جاؤ اور میرے لیے ان سے ایک ایک روٹی بنا کر لے کر آؤ۔ اپنی ماں کا حکم سنتے ہی بڑے دونوں بیٹے تو فوراً تیار ہو گئے، مگر ناصر چپ رہا۔ لیکن اس کے بڑے بھائی اپنی ماں سے کہنے لگے امی جان، ہمارے بھائی ناصر کی دلہن تو پڑھی لکھی اور امیر زادی ہے، وہ کیسے روٹی بنائے گی؟ لیکن ناصر تو اس لیے پریشان تھا کہ وہ بندریا کیسے روٹی بنائے گی، پھر بھی اس نے اپنی ماں کے سامنے روٹی بنوانے کی حامی بھر لی۔ اب تینوں بھائی پھر سے گھر سے نکل گئے۔ ناصر تیز قدموں کے ساتھ چلتا ہوا بندریا کی جھونپڑی میں پہنچا۔ اس وقت بندریا بیٹھی ہوئی سورہ رحمان کی تلاوت کر رہی تھی۔ جب بندریا نے ناصر کو گھر آتے دیکھا تو بڑی خوش ہوئی اور کہنے لگی مجھے یقین تھا تم دوبارہ یہاں پر ضرور آؤ گے، مگر تم پریشان کیوں ہو؟ ناصر بولا میں پریشان اس لیے ہوں، ہماری امی جان نے ہم تینوں بھائیوں کو اپنی اپنی دلہنوں سے روٹی بنوانے کا بولا، مگر تم تو بندریا ہو اور تم روٹی کیسے بنا سکتی ہو؟ بندریا بولی اگر میں یہ کہوں کہ میں روٹی بنا سکتی ہوں تو ناصر بڑی حیرانگی سے بندریا کو دیکھنے لگا۔ بندریا فوراً سے ایک ٹیبل کے پاس پڑی گھنٹی کو اپنے پنجوں سے بجانے لگی۔ گھنٹی کی آواز سن کر بندریا کے پاس کافی ساری چڑیاں آ چکی تھیں، تو بندریا ان چڑیوں کو کہنے لگی کہ تم آس پاس کے کھیتوں میں جاؤ اور میرے لیے اناج لے کر آؤ۔ بندریا کا حکم سنتے ہی ساری چڑیاں کھیتوں کی طرف بھاگ گئیں۔ ناصر حیرت بھری نگاہوں سے ان چڑیوں کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری، وہ چڑیاں اپنے منہ میں اناج کے دانے لے کر بندریا کے پاس حاضر ہو گئیں۔ بندریا اناج کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اب اس نے اناج کو چکی میں رکھ کر اپنے ہاتھوں سے پیس دیا اور اس کا آٹا گوندنے لگی۔ ناصر یہ سب دیکھ کر اپنی آنکھیں جھپکنا ہی بھول چکا تھا اور سوچ رہا تھا آخر یہ بندریا ایسے کیسے اتنے کام کر سکتی ہے۔ پھر اس بندریا نے فوراً سے روٹی بنا کر ناصر کے حوالے کر دی۔ ناصر بہت خوش ہوا اور بولا بندریا تم نے تو کمال ہی کر دیا۔ بندریا بولی لے جاؤ یہ روٹی اور اپنی امی جان کو یہ میرے ہاتھ کی روٹی کھلاؤ، مجھے امید ہے تمہاری امی جان کو یہ روٹی ضرور پسند آئے گی۔ ناصر روٹی لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا اور باقی بھائی بھی روٹیاں لے کر جمع ہو چکے تھے۔ سب سے پہلے بڑے بھائی نے بڑھیا کے سامنے اپنی دلہن کی بنائی ہوئی روٹی پیش کی۔ اللہ والی بڑھیا روٹی کو دیکھ کر بڑی خوش ہوئی اور کہنے لگی تمہاری دلہن گھر کو سنبھال سکتی ہے۔ پھر دوسرے بیٹے نے روٹی پیش کی تو روٹی تھوڑی سی موٹی تھی۔ اللہ والی بڑھیا بولی تمہاری دلہن بھی گھر کو سنبھال ہی لے گی۔ اس کے بعد ناصر نے اپنی ماں کے سامنے روٹی پیش کی۔ بندریا کے ہاتھوں سے بنی ہوئی روٹی چھوٹی تھی اور سفید بھی تھی۔ روٹی کو دیکھ کر اللہ والی بڑھیا نے کہا تمہاری بیوی تو بڑی نیک لگتی ہے، کیا یہ سچ میں روٹی اس نے خود بنائی ہے؟ تو ناصر کہنے لگا جی امی جان، یہ روٹی اس نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے۔ یہ سن کر بڑھیا کہنے لگی میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرتی ہوں کہ تم تینوں کی دلہنیں اچھی ہیں اور گھر کو سنبھال لیں گی۔ اس کے بعد وہ اللہ والی بڑھیا اپنے بیٹوں سے کہنے لگی اپنی اپنی بیویوں کے پاس دوبارہ جاؤ اور میرے لیے کچھ کپڑے سلوا کر لاؤ تاکہ میں جان سکوں کہ تمہاری بیویاں گھر میں پھٹے ہوئے کپڑوں کو پیوند لگانا جانتی ہیں یا نہیں۔ اگر وہ پیوند لگانا جانتی ہیں تو میں سمجھ جاؤں گی کہ تمہاری بیویاں غریبی میں بھی گزارا کر لیں گی۔ بڑے دونوں بیٹے بڑھیا سے کہنے لگے کیوں نہیں امی جان، ہمیں ہمارا رب اس کام میں بھی ضرور کامیاب کرے گا۔ بڑھیا اپنے تیسرے بیٹے ناصر کو دیکھ کر بولی کہ بیٹا تم کیوں اتنے پریشان اور چپ ہو، کیا تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ ناصر بولا نہیں امی جان، آپ جو بھی حکم دیں گی میں اسے ضرور پورا کروں گا۔ تینوں بھائی پھر سے اپنی اپنی ہونے والی دلہنوں کے پاس چل پڑے۔ ناصر پھر اداس چہرہ لے کر بندریا کے پاس جھونپڑی میں آ گیا۔ بندریا نے ناصر کا اداس چہرہ دیکھ کر پوچھا کہ اب تمہیں کیا پریشانی ہے؟ پھر ناصر نے اپنا واقعہ سنایا
تو بندریا کہنے لگی بس اتنی سی بات کے لیے تم پریشان ہو گئے، تمہیں میرے ہوتے ہوئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بندریا پھر سے گھنٹی بجانے لگی تو اس کے سامنے کافی ساری چڑیاں آ گئیں۔ بندریا چڑیاں سے کہنے لگی میرے لیے ریشم کے دھاگے لے کر آؤ۔ ساری چڑیاں وہاں سے چلی گئیں اور تھوڑی ہی دیر میں ریشم کا دھاگا لے کر آ گئیں۔ پھر بندریا نے ایک چھوٹا سا رومال ان دھاگوں سے بن لیا اور پھر ایک چھوٹی سی ڈبیا میں بند کر دیا۔ ناصر وہ ڈبیا لے کر اپنی ماں کے پاس آیا۔ اس کے دونوں بھائی بھی پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ ان اللہ والی بڑھیا نے اپنے تینوں بیٹوں سے کہا لاؤ دکھاؤ کیا لے کر آئے ہو۔ سب سے پہلے بڑے بیٹے نے اپنی ماں کے سامنے ایک رومال پیش کیا۔ اللہ والی بڑھیا کو وہ رومال کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا کیونکہ وہ رومال جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ بڑا بیٹا اپنی ماں کی بات سن کر پریشان ہو گیا۔ پھر دوسرے بیٹے نے رومال دکھایا۔ وہ رومال ریشم اور سوتی دھاگے سے مل کر بنایا گیا تھا، مگر جہاں سے رومال پھٹا ہوا تھا اور اس کی دلہن نے پیوند بڑی اچھی طرح سے لگائے ہوئے تھے۔ پھر جب ناصر کی باری آئی تو اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکال کر دکھائی، جسے دیکھ کر باقی دو بھائی ہنسنے لگے اور کہنے لگے اے میرے پیارے چھوٹے بھائی، ہمیں لگتا ہے تمہاری دلہن نے تمہارے ساتھ مذاق کیا۔ امی جان نے تو کپڑے کے اوپر پیوند لگانے کے لیے بولا تھا اور تم چھوٹی سی ڈبیا لے کر آ گئے ہو۔ اتنا کہہ کر دونوں بھائی ہنسنے لگے تو اللہ والی بڑھیا اپنے دونوں بیٹوں کو ڈانٹ کر کہنے لگی کتنی بار تم لوگوں کو بولا ہے زیادہ ہنسنے والے مرد کی کوئی عزت نہیں کرتا، جاؤ جا کر تم دونوں نماز کی تیاری کرو۔ جب اللہ والی بڑھیا نے وہ ڈبیا کھولی تو اس میں ریشم سے بنا ہوا ایک خوبصورت رومال نکلا۔ جب دوسرے دونوں بھائیوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ ہنسنا بھول گئے تھے۔ وہ اللہ والی بڑھیا بھی رومال کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی بیٹا تمہاری دلہن تمہاری ہر پریشانی میں تمہارا ضرور ساتھ دے گی۔ ناصر کو اپنی ماں کی باتیں سن کر دل میں تسلی پیدا ہوئی۔ پھر کچھ دن گزرے، اللہ والی بڑھیا نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادی کر دی۔ آخر میں جب ناصر کی باری آئی تو اللہ والی بڑھیا کہنے لگی بیٹا تمہیں اجازت ہے، تم خود ہی اپنی دلہن کو نکاح کر کے گھر میں لے آؤ۔ جب ناصر جھونپڑی میں بندریا سے نکاح کرنے کے لیے آیا، وہ بندریا پہلے ہی خوبصورت کپڑے پہن کر تیار ہو چکی تھی۔ جو مولوی نکاح پڑھانے لگا وہ دیکھ کر حیران ہو گیا، ایک انسان کی شادی بندریا سے کیسے ممکن ہے؟ پھر مولوی نے زیادہ سوال جواب نہ کیے اور دونوں کا نکاح پڑھا دیا۔ پھر بندریا نے اپنے آپ کو اچھی طرح حجاب میں لپیٹ لیا۔ ناصر گاڑی چلاتے ہوئے حیران ہو کر اسے دیکھتا ہی جا رہا تھا۔ بندریا بولی کیا تمہارے گھر والے مجھے قبول کر لیں گے؟ ناصر بولا تم اتنی نیک ہو، اوپر سے سورہ رحمان کی اتنی خوبصورت تلاوت کرتی ہو، کیوں نہیں میرے گھر والے تمہیں پسند کریں گے؟ بندریا اپنے شوہر کی باتیں سن کر مسکرا دی۔ جب ناصر بندریا کو اپنے گھر لے کر پہنچا تو اس کے دونوں بھائی اور بھابیاں اس کی طرف دیکھ کر زور زور سے ہنسنے اور اس کا مذاق اڑانے لگی۔ ہمارا چھوٹا بھائی تو بندریا سے شادی کر کے آیا ہے۔ اللہ والی بڑھیا خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ بڑا بھائی ناصر سے کہنے لگا ہمارا بھائی جب جنگل میں کچھ ڈھونڈنے جائے گا تو اسے ایسی ہی مخلوق ملے گی نا؟ دوسرا بھائی بولا ناصر تم تو کہتے تھے میری ہونے والی دلہن راجکماری ہے۔ اتنے میں اللہ والی بڑھیا نے غور سے اس بندریا کو دیکھا تو فوراً اپنے دونوں بیٹوں کو چپ رہنے کی تلقین کی۔ بندریا بھی خاموشی سے ان سب کی باتیں سن رہی تھی اور یہ سب سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اپنے آپ کو ہی قصوروار ماننے لگی۔ میری وجہ سے ناصر کو اتنی باتیں سہنی پڑی۔ اللہ والی بڑھیا نے چڑیا کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا اور اس کو اپنے کمرے میں جانے کا بولا۔ سب ہی اپنے اپنے کمرے میں سونے کے لیے جا چکے تھے۔ ان کے جانے کے بعد اللہ والی بڑھیا اپنے کمرے میں عبادت کے لیے چلی گئی۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو اللہ والی اپنی تسبیح ہاتھ میں لیے صحن میں آ گئی۔ صحن میں آتے ہی اسے سورہ رحمان کی تلاوت کرنے کی ہلکی ہلکی آواز آنے لگی۔ اللہ والی بڑھیا اسی آواز کی طرف چلنے لگی۔ وہ آواز ناصر کے کمرے سے آ رہی تھی۔ وہ اللہ والی بڑھیا نے آگے بڑھ کر دیکھا تو بندریا حجاب میں بیٹھی سورہ رحمان کی تلاوت کر رہی تھی۔ اللہ والی سوچ میں پڑ گئی کہ ایک بندریا انسانوں کی طرح قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ اب اللہ والی بڑھیا
بندریا کی ساری حقیقت کو جان چکی تھی۔ جب صبح ہوئی تو اللہ والی بڑھیا اپنے تینوں بیٹوں کو پاس بلا کر کہنے لگی، بیٹا نکاح تمہارا تو سادگی سے ہو گیا، مگر اب میں چاہتی ہوں کہ بستی والوں کو ولیمے کی دعوت دینی چاہیے۔ پھر کھانے کی ساری ذمہ داری اللہ والی بڑھیا نے اپنے چھوٹے بیٹے ناصر پر ڈال دی۔ ناصر نے ساری ذمہ داری سنبھال کر کھانا بنانا شروع کیا تو وہ بندریا بھی اس کی مدد کرنے لگی۔ آگ جلاتے ہوئے لکڑیاں ختم ہو چکی تھیں۔ ناصر جنگل کی طرف لکڑیاں لینے کے لیے چلا تو بندریا بولی، میں بھی تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی۔ پھر دونوں جنگل کی طرف جانے لگے۔ راستے میں ان کو ایک موٹا اور لمبا سا ایک آدمی ملا جو انہیں دیکھ کر حیرت میں پڑا ہوا تھا۔ ناصر کو اس آدمی کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ ناصر ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ تبھی وہ موٹا آدمی ان دونوں کے سامنے آ گیا اور ہنس کر کہنے لگا، واہ کیا بات ہے، بندریا کی جوڑی انسان کے ساتھ تو بہت خوب لگ رہی ہے۔ پھر اس نے غصے سے بندریا کو ٹانگ ماری اور دریا میں پھینک دیا۔ ناصر یہ دیکھ کر بڑا پریشان ہوا۔ وہ اس موٹے آدمی سے کہنے لگا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ تم پاگل ہو گئے ہو؟ یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم نے میری دلہن کو دریا میں پھینک دیا۔ وہ آدمی ہنستا ہوا بولا، اچھا یہ تیری بیوی تھی، مجھے اس کو دریا میں نہیں بلکہ تیری گود میں پھینکنا چاہیے تھا۔ یہ کہہ کر وہ ہنستا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ ناصر بڑا ہی پریشان دریا کے پاس بیٹھا رہا اور اپنی بندریا کو اس نے ڈھونڈنے کی بڑی کوشش کی، لیکن بندریا اسے کہیں نہ ملی۔ اب وہ اپنے آپ کو ہی قصوروار ماننے لگا اور کہنے لگا، میری پیاری بندریا مجھے معاف کر دو، میں بہت شرمندہ ہوں۔ پھر تھوڑی دیر تک وہ اٹھ کر آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ کچھ ہی آگے بڑھا تھا، اسے ایک خوبصورت لڑکی دکھائی دی جسے دیکھ کر وہ چونک گیا جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ وہ لڑکی کے تھوڑا اور قریب گیا اور پوچھنے لگا کہ تم کون ہو اور اس وقت اکیلی یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ وہ لڑکی کہنے لگی، کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں تمہاری وہی بندریا ہوں۔ ناصر حیرانگی سے پوچھنے لگا، تم میری بندریا کیسے ہو سکتی ہو؟ تم تو ایک خوبصورت نوجوان لڑکی ہو۔ وہ خوبصورت لڑکی کہنے لگی، پہلے تم میرے ساتھ ادھر بیٹھو، میں تمہیں سارا ماجرا سناتی ہوں۔ پھر وہ ناصر کو بتانے لگی، میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے ماں باپ بہت ہی نیک اور 5 وقت کے نمازی تھے۔ میرے ابو جامعہ میں صفائی کا کام کرتے تھے۔ جب انہوں نے جامعہ میں لڑکیوں کو قرآن حفظ کرتے دیکھا تو انہیں شوق پیدا ہوا، تو میرے ابو نے مجھے بھی حافظ قرآن بنایا۔ میں ہر روز اپنے ابو کے ساتھ ہی جامعہ جاتی تھی۔ ایک دن میرے ابو کی طبیعت خراب ہو گئی تو مجھے اکیلے ہی جامعہ جانا پڑا۔ اسی بستی میں ایک ہندو رہتا تھا جو کہ کالے علم کا ماہر تھا۔ اسے میں اچھی لگتی تھی، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن جب میں نے شادی سے انکار کیا تو اس نے میری یہ حالت کی کہ مجھے بندریا بنا دیا۔ جب میں اکیلی جامعہ میں جا رہی تھی تو راستے میں نے ایک خوبصورت مور کو دیکھا، تو میں اس مور کی خوبصورتی سے بہت متاثر ہوئی اور اس کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ جیسے ہی مور کو پکڑنے کی کوشش کرتی وہ آگے بڑھ جاتا۔ اسی طرح کرتے کرتے مجھے یہ اندازہ نہ ہوا کہ میں اس مور کے ساتھ ایک گھنے جنگل میں جا چکی ہوں۔ مور وہاں پر اسی ہندو آدمی کے پاس جا کر کھڑا ہوا جو مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ ہندو آدمی مجھے کہنے لگا کہ تمہیں یہ مور اچھا لگتا ہے، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ خوبصورت اور مور دے سکتا ہوں۔ میں بڑی خوش ہوئی۔ وہیں پر ایک کچی سی جھونپڑی بھی تھی۔ پھر اس ہندو آدمی نے کہا کہ اس جھونپڑی کے اندر جاؤ اور جس طرح کا خوبصورت مور چاہیے لے لو۔ جب میں جھونپڑی کے اندر داخل ہوئی تو اس ہندو آدمی نے دھوکے سے جھونپڑی کا دروازہ بند کر دیا۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی کہ اللہ کا واسطہ مجھے یہاں سے باہر نکالو، لیکن میری پکار سننے والا وہاں پر کوئی نہ تھا۔ کبھی کبھار وہ ہندو آدمی وہاں پر آ جاتا تھا اور مجھ سے شادی کرنے کی ضد کرتا، لیکن میں نے اس سے کہا، تم ہندو ہو اور میں مسلمان گھرانے کی لڑکی ہوں، اوپر سے حافظ قرآن ہوں، میں تم سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ اتنا سننے کے بعد وہ جادوگر ہندو غصے میں آ گیا اور اس نے مجھ پر کالا علم پڑھ کر پھونک ماری اور مجھے ایک بندریا بنا دیا اور کہنے لگا، تمہیں میری طاقت کا اندازہ ہی نہیں، اب میرے علاوہ تمہیں کوئی بھی انسان نہیں بنا سکتا۔ جب تک میرا تجھے ہاتھ نہ لگے
तुम बंदरिया की शक्ल में ही रहोगी, और खुद वहां से गायब हो गया। मैं वहीं रोती तड़पती अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गई और दुआ करने लगी, या अल्लाह मेरी मुश्किल को हल फरमा। ऐ अल्लाह भेज किसी अपने नेक बंदे को जो मेरी मुश्किल को हल कर सके। फिर अल्लाह ताला की जात ने मुझे तुमसे मिला दिया। तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, बहुत बड़े दिल के मालिक हो, क्योंकि कोई भी इंसान एक जानवर से शादी करने का कभी सोच भी नहीं सकता, और तुमने मेरे साथ शादी करके मुझे अपना गुलाम बना लिया। फिर उस हिंदू आदमी के कहने के मुताबिक जब उसने अपने हाथों से मुझे नदी में धक्का दिया तो उसका काला जादू खत्म हो चुका था और मैं अपने असली रूप में आ चुकी हूँ। नासिर ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने जंगल से कुछ लकड़ियां काटी और अपनी बीवी को लेकर वहां से घर आ गया। घर आते ही नासिर की बीवी को जब सबने देखा तो हैरान परेशान हो गए। नासिर ने जब अपनी अल्लाह वाली माँ को सारा वाकया सुनाया तो नासिर की अल्लाह वाली माँ बहुत खुश हुई, क्योंकि वो तो उस लड़की की हकीकत पहले ही जान चुकी थी। नासिर के भाई कहने लगे, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम लोगों के सामने बंदरिया को इसलिए छुपा रहे हो कि लोग तुम्हारा मजाक ना बनाएं, और न जाने ये लड़की कहाँ से तुम उठाकर ले आए। इतनी बात सुनते ही अल्लाह वाली बुढ़िया ने अपने बेटों को फौरन चुप रहने का हुक्म दिया। इसके बाद उस लड़की ने अपने मुंह से सारा वाकया बयान किया। बस्ती वाले भी नासिर की दुल्हन को देखकर बहुत खुश हो गए कि नासिर की दुल्हन इस बस्ती में रहकर हमारे बच्चों को कुरान की तालीम दे। फिर एक दिन नासिर अपनी बीवी को उसके माँ बाप से मिलाने के लिए ले गया। रास्ते में उस लड़की को प्यास लगी तो नासिर ने कहा, तुम यही खड़ी रहना, मैं तुम्हें पानी लाकर देता हूँ। इतने में उसी दरख्त के नीचे वो हिंदू आदमी खड़ा था। उसने जब नासिर की बीवी को देखा तो उसे बाजुओं से खींचकर दरख्त के पीछे ले गया। जब नासिर पानी लेकर वापस आया तो उसने अपनी बीवी को ना पाकर चिल्लाना शुरू कर दिया। ढूंढते ढूंढते जब वो दरख्त के पास गया तो वहीं पर हिंदू आदमी उसकी बीवी को पकड़े हुए था। नासिर ने उसको छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन हिंदू आदमी ने उन दोनों को एक जाल में बंद कर दिया और वहां से चला गया। हाफिज़े कुरान लड़की उसी जाल के अंदर बैठकर अल्लाह से रो रो कर इल्तिजा करने लगी, ऐ मेरे मालिक, हमें इस हिंदू से निजात दिला दे। इतने में काफी सारे चूहे अल्लाह के हुक्म से उस जाल के पास आए और अपने दांतों से उस जाल को काट डाला। नासिर और उसकी बीवी अब आजाद हो चुके थे। चूहों ने उस जाल को एक खड्डे के ऊपर फैला दिया। वहां जब वो हिंदू आदमी आया तो उसने जाल को खाली देखकर गुस्से से जाल को पकड़ने की कोशिश की तो वो उस खड्डे में जा गिरा। अब वहीं पर वो अल्लाह वाली बुढ़िया भी पहुंच चुकी थी। हिंदू ने उस खड्डे से निकलने की बड़ी कोशिश की, लेकिन ना निकल सका, और ना ही तो उसका जादू काम कर रहा था और ना ही उसके जिस्म में इतनी ताकत थी। फिर अल्लाह वाली बुढ़िया उस हिंदू जादूगर से कहने लगी कि अल्लाह ताला किसी भी मुसलमान को किसी गैर मुस्लिम के आगे कभी झुकने नहीं देता। तुम हमेशा एक अल्लाह की नेक बंदी को अपने सामने झुकाना चाहते थे, लेकिन मेरे रब की जात ने उस लड़की को तुम जैसे घटिया आदमी से बचाया। फिर उस हिंदू को ऐसे ही तड़पता छोड़कर वो तीनों वहां से चले गए। इसके बाद वो अल्लाह वाली बुढ़िया अपने बेटे और बहू को खुद उसके माँ बाप से मिलवाने के लिए ले गई। लड़की के माँ बाप अपनी बेटी को गले लगाकर बहुत ज्यादा खुश हुए। उस लड़की ने अपने माँ बाप को सारी दास्तान सुनाई। उसके माँ बाप बहुत ज्यादा खुश हुए कि चलो हमारी बेटी को एक नेक शख्स का साथ मिला। फिर वो अल्लाह वाली बुढ़िया अपने तीनों बेटों और बहुओं के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगी। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला पर यकीन रखने वालों को अल्लाह ताला की जात कभी किसी गैर मुस्लिम के आगे झुकने नहीं देती। जो अल्लाह की जात के आगे झुक जाए, अल्लाह ताला उस बंदे के आगे पूरी दुनिया को झुका देता है। प्यारे दोस्तों, आज का ये खूबसूरत वाकया आपको कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आया होगा। मज़ीद ऐसे ही वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बने। शुक्रिया।